الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں اور میرے عزیز بھائیوں، آج میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو صرف ایک ادارے کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری قوم کے مستقبل کا سوال۔ اگر کسی تعلیمی ادارے پر قانونی کارروائی، نوٹس یا دیگر اقدامات کی خبریں سامنے آتی ہیں تو ان کا فیصلہ قانون اور عدالتوں کے دائرے میں ہونا چاہیے، لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ ہم تعلیم کے بارے میں خود کتنے سنجیدہ ہیں۔ قرآن کریم کی پہلی وحی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ غور کیجئے، اسلام کی ابتدا ہی اقرا سے ہوئی۔ نہ تجارت کا حکم پہلے آیا، نہ سیاست کا، نہ جنگ کا، بلکہ سب سے پہلے علم کا حکم آیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ایک قوم سے اس کی تعلیم چھین لی جائے تو پھر اس کی معیشت بھی کمزور ہو جاتی ہے، سیاست بھی، سماج بھی اور اس کے آنے والی نسلیں۔ قومیں صرف اسلحے سے نہیں ہارتی بلکہ اس وقت ہارتی ہیں جب ان کے نوجوان کتاب چھوڑ دیتے ہیں، لائبریریاں خالی ہو جاتی ہیں، اسکول اور کالج ویران ہو جاتے ہیں، تحقیق ختم ہو جاتی ہے اور موبائل علم کی جگہ صرف تفریح کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ نوجوانوں، اگر تم خود اپنے ہاتھ میں قلم نہیں اٹھاؤ گے تو دنیا تمہارے ہاتھ میں زنجیر تھما دے گی۔ اگر تم نے کتاب چھوڑ دی تو تمہارے فیصلے دوسرے کریں گے۔ اگر تم نے تعلیم کو اہمیت نہ دی تو کل اعلیٰ عہدوں پر دوسرے ہوں گے اور تم صرف تماشائی بن کر رہ جاؤ۔ زمانہ چاہتا ہے تم نہ پڑھو نہ آگے بڑھ سکو، مگر تم علم سے دنیا میں اپنی راہ پیدا کرو۔ قلم اٹھاؤ کہ قسمت قلم سے بدلا کرتی ہے، جہالت کی سیاہی علم سے دھل جایا کرتی ہے۔ جو قومیں علم سے رشتہ ہمیشہ جوڑ لیتی ہیں وہی دنیا کی تاریخوں میں زندہ رہتی ہیں۔ کتابوں سے محبت کر، یہی سرمایہ حیات ہے، یہی عزت، یہی دولت، یہی قوموں کی نجات ہے۔ ہمیں صرف جذباتی نعروں پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دلائیں، دینی اور عصری تعلیم دونوں کو اختیار کریں، تعلیم کے اداروں کا احترام کریں، قانون کی پاسداری کریں اور ہر معاملے میں انصاف اور حقائق کی بنیاد پر رائے قائم کریں۔ یاد رکھو، اگر تم نے آج اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیا تو کل وہ عدالتوں میں انصاف کریں گے، اسپتالوں میں علاج کریں گے، یونیورسٹیوں میں تحقیق کریں گے اور ملک و ملت کا نام روشن کریں گے۔ لیکن اگر تم نے تعلیم کو نظر انداز کیا تو آنے والی نسلیں تم سے سوال کریں گی کہ جب کتاب بچانے کا وقت تھا تب تم کہاں تھے؟ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو تعلیم کی روشنی سے منور فرمائے اور ہمیں انصاف، حکمت اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے تعلیمی مستقبل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔